پروفیسر جان میئرشائمر جو کہ بہت بڑے آتھر بھی ہیں، تھنک ٹینک بھی ہیں، اور ان کے جو انالیسز ہیں وہ اس وقت بہت امریکہ میں اور ورلڈ وائڈ جو سنے جا رہے ہیں. پیئرس مارگن کے شو میں انہوں نے شرکت کی، اور پیئرس مارگن جو ہے وہ زائنسٹ لابی کا یعنی کہ بہت ایک بڑا نمائندہ ہے. تو وہاں پر انہوں نے بڑی کھل کر باتیں کی جو اس وقت پوری دنیا میں ان کو سنا جا رہا ہے. تو کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ جو ایران کی اکانومی کی حالت ہے یہ کس نے کی ہے؟ جان میئرشائمر جو وہ امریکن ہے، اور بہت ساری کتابیں، اسرائیلی لابی بک جو ہے 2007 میں انہوں نے لکھی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ایک ہماری لگائی ہوئی اکنامک سینکشنز کا نتیجہ ہے کہ ایران کی اکانومی کی آج یہ حالت ہے. تو ایکچولی تو ہم رسپانسبل ہیں جو ایران میں مظاہرے ہو رہے ہیں. تو اگر ہم نے سینکشنز نہ لگائی ہوتی تو ایران میں آج مظاہرے نہ ہو رہے تھے. جو اصل بات جو ہے یہ ریالٹی ہے. تو پیئرس مارگن نے کہا کہ ایران تو امریکہ کے لیے خطرہ ہے. انہوں نے کہا نہیں، ایران امریکہ کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے. تو پیئرس مارگن نے کہا کہ دیکھو ایران کیسے اسرائیل کے خلاف یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے. تو جان میئرشائمر نے کہا کہ تم یہ آئیڈیا پیش کر رہے ہو کہ اگر ایران اسرائیل کے لیے خطرہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران امریکہ کے لیے بھی خطرہ ہے. میں اس آرگیومنٹ کو بائی نہیں کرتا. تو یہی ہے وہ ٹوٹل پروپیگنڈا جو اسرائیلی لابی ہمیشہ کرتی ہے، اور ظاہر ہے جو ویسٹرن میڈیا ہے وہ ان کے کنٹرول میں ہے، اور وہ اس پروپیگنڈے کو جب وہ آگے پھیلاتا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی ایران امریکہ کے لیے کیسے خطرہ ہوا؟ کیا ایران کے پاس وہ ملٹری کیپیبلٹی ہے؟ کیا ایران کے پاس وہ اکنامک کیپیبلٹی ہے؟ کیا ایران وہ انوویشنز کر رہا ہے جو امریکہ کو کوئی تھریٹ ہو؟ ایران کیا خطرہ ہے امریکہ کے لیے؟ ایران کے پاس تو ایک میزائل بھی نہیں ہے جو امریکن ٹیریٹری تک جب وہ پہنچ سکے. ایران کے پاس تو نیوکلیر بھی نہیں ہے. اور ایران مطلب کس انداز سے امریکہ کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو اسرائیل نے اسٹیبلش کیا ہوا نا کہ ایران امریکہ کے لیے خطرہ ہے، جو کہ نہیں ہے، کسی صورت نہیں ہے. امریکہ کے مفاد میں یہی ہے کہ وہ اس جنگ سے پیچھے ہٹ جائے. تو یہ باتیں انہوں نے جب وہ کھل کر کی. اچھا، اب یہ صورتحال ہے. ادھر جناب علی شن بیت کا ایک ایجنٹ جو کہ غزہ میں کام کر رہا تھا، اس کو بلایا گیا مطلب کچھ ڈسکشنز کے لیے، اور اس نے سوسائڈ کر لیا ایک بیس کے اوپر، ایک اسرائیلی بیس کے اوپر. یہ ہے ان کی اندرونی حالت، ٹھیک ہے نا. ایک اور اسرائیلی، اور وہ بھی شن بیت کے ایجنٹ نے. تو اور غزہ سے ابھی وہ ریسنٹلی آیا. تو سوچئے کہ غزہ میں وہ کیا ایسا دیکھ کر آیا کہ اب وہ اس کو یہ کرنا پڑا. سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں یہ ہو سکتا ہے جنہوں نے سوسائڈز کیے، اور تھاؤزنڈ جو ہے وہ ان کے ذہنی مریض اور یہ سارا ہو چکے ہیں. تو ٹکر کارلسن نے کہا کہ نتن یاہو جو ہے یہ اسرائیل کے لیے بھی خطرہ ہے، اور یہ امریکہ کے لیے بھی خطرہ ہے، اور یہ دنیا کے لیے بھی خطرہ ہے. اور اس وقت بہت ضرورت ہے کہ ٹرمپ جب وہ نتن یاہو سے اپنے آپ کو دور کرے. جو اسرائیلی ڈیفینس منسٹر ہے اس نے کہا کہ ہم مکمل ریڈینس کے اندر ہیں، اور ویریس اینڈ براڈ سینیریوز کے حوالے سے کسی ایک معاملے پر ہم تیار نہیں ہیں. ہماری تیاری کئی، آپ دیکھنا اسرائیل کب سے خاموش بیٹھا ہوا ہے، یعنی کب سے دیکھ رہا، کچھ کر نہیں رہا. اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل کچھ ابھی کر تو نہیں رہا. لیبنان میں بمبنگ تو پہلے سے جاری ہے. پچھلے 20 دنوں سے اسرائیل کی سٹیٹمنٹس یہی آ رہی نا، ہم تیار ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، مانیٹر کر رہے ہیں. تو وہ صرف ایک جنگ کی تیاری نہیں کر رہے ہیں. ایران کے بعد تو ان کی اصل گیم شروع ہوگی. اصل جو ایکسپینشن انہوں نے کرنی ہے وہ تو ایران کے بعد کرنی ہے. ان کے ہاتھ کھل جائیں گے اس کے بعد. جو ایک ریسٹرکشن ان کو ہے بھی صحیح وہ ختم ہو جائے گی. تو وہ بہت براڈ سینیریوز کی تیاری کر کے اس وقت بیٹھے ہیں، اور بہت ساری جنگیں وہ چھیڑنے والے ہیں. تو جو ڈیفنس منسٹر ہے اس نے ٹرکی کو بھی دھمکایا، اور کہتا ہے کہ ٹرکی جو کہ ری اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہا ہے اپنے امپائر کو، ایکسپینشن اسرائیل کر رہا ہے، دھمکی ٹرکی کو ہے کہ وہ اپنا امپائر دوبارہ بنانے جا رہا ہے. اچھا، یہ جو کام خود کرتے ہیں نا اس کا الزام دوسرے پر لگاتے ہیں. کہتا ہے کہ ہم اس کو جب بالکل سٹرونگ اس کو کنفرنٹ کریں گے، اور ہمارے اتحادی جو ہیں یہ بھرپور انداز میں جب ڈیفینڈ کریں گے اپنے آپ کو ٹرکی کے خلاف. تو یہ اس نے کھل کر جو ٹرکی کو دھمکی لگائی ہے. ادھر جناب علی اسرائیلیوں نے یونروا کے اوپر اٹیک کیا ہے، اس کے ہیڈ کوارٹر پر یروشلم میں بین گور کی قیادت میں، اور اس کی فیسلٹی کو ڈسٹرائے کر دیا. ریجن کی جو خاموشی ہے، فلسطینی وہاں پر مرتے رہے روز، اور ریجن خاموش بیٹھا رہا. آج اب دیکھیے نہ صرف ریجن ڈسٹیبلائز ہو رہا ہے بلکہ پوری دنیا ڈسٹیبلائز ہو رہی ہے. تو آج اب ان کی اور بدماشی دیکھیں کہ انہوں نے یونروا کو جا کر جو ڈسٹرائے کر دیا. تو یہ جو پوری دنیا رول سے دور جا رہی ہے نا، اس کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے، میجرلی اسرائیل کا ہاتھ ہے. کیونکہ ایسی ہی دنیا میں وہ مزید ایکسپینشن کر سکتے ہیں. کردش آفیشلز کہہ رہے ہیں، ایسوسیٹڈ پریس کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی فگرز ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، اور وی ایکسپیکٹ اینی فارم آف سپورٹ. اسرائیلی کردوں کے ساتھ رابطے میں ہیں. کرد جنہوں نے معاہدہ کیا تھا اور کرنا چاہیے اور نہیں کر رہے، بلکہ جنگ کے اعلان کر رہے ہیں، وہ سروائیو ہی نہیں کر سکتے اگر اسرائیلی سپورٹ نہ ہو. تو وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسرائیل سپورٹ کر رہا ہے. تو اس سارے فتنے کے پیچھے اسرائیل ہے. اچھا، اب جناب علی
اگلی بات یہ سنیے کہ یوئی نے غزہ کی جو ممبرشپ ہے اس کو قبول کر لیا. ٹھیک ہے, یوئی نے غزہ کی ممبرشپ قبول کر لیا, سعودی عربیہ جارڈن نے ریجیکٹ کر دیا, اور باقیوں نے بھی ابھی ایکسیپٹ نہیں کیا ہے, نہ اردگان نے کیا, نہ سیسی نے کیا, صرف اس ریجن میں یوئی نے کیا. اور یوئی پر جو ہے وہ اس وقت بہت وہ آئسولیشن کے اندر کہیں چلا گیا ہے. یمن سے, صومالیہ سے, سوڈان سے ان پر الزامات لگ رہے ہیں, اور فلسطینی ان پر الزام لگا رہے ہیں. غزہ میں سپائنگ انہوں نے کی, قطر پر سپائی انہوں نے کیا, ایران میں جو ملیشیا نیٹ ورک انسٹال کر رہا ہے اسرائیل اور امریکہ, اس میں یوئی ان کو سپورٹ کر رہا ہے. ابھی یمن نے جو تازہ الزام لگایا ہے, انہوں نے کہا کہ یوئی یہاں پر ملیشیا اور مرسنریز کو لے کر آیا, اور یہاں پر انہوں نے جو ہے وہ خفیہ جیلیں بھی بنائی ہوئی تھیں. اچھا, یوئی نے اس الزام کو ریجیکٹ کیا ہے, لیکن یمن, صومالیہ, سوڈان, فلسطینی, یہ سارے کے سارے یوئی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. تو یوئی بالکل ایک آئسولیشن میں جا چکا ہے, اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ اسرائیل جدھر بھی کھڑا ہوگا وہ اس کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا. تو ابھی انہوں نے اس ممبرشپ کو قبول کر لیا, جو ہائیلی کنٹروورشل ہے, جس کو فرانس اور کینیڈا بھی قبول نہیں کر رہے, جس کو برطانیہ بھی قبول نہیں کر رہا, جس کو ابھی تک جرمنی نے بھی قبول نہیں کیا, کسی نے قبول نہیں کیا, تو انہوں نے قبول کر لیا. خیر جناب علی, اب آخر میں اگر بات کریں یورپ کی, تو ٹرمپ امریکن امپائر کے لیے کافی ہے, کسی اور کی ضرورت نہیں ہے فار دا ڈکلائن آف امریکن امپائر. ٹرمپ صاحب خود ہی کافی ہیں, اور سب سے بڑا جو کام انہوں نے کر دیا ہے وہ یہ ہے کہ یورپ کو انہوں نے انسیکیور کر دیا ہے, یورپ کو چائنا کی طرف دھکیل دیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر یورپ نے امریکہ کے ساتھ ٹریڈ وار لڑنی ہے, تو وہ ایٹ دا سیم ٹائم چائنا کے ساتھ تو نہیں لڑ سکتے. تو چائنا کے ساتھ ان کو ایسے معاملات کرنے ہوں گے کہ کنسیشنز کرنی ہوں گی, معاملات بڑھانے ہوں گے, اچھے تعلقات رکھنے ہوں گے. ایٹ دا سیم ٹائم وہ رشیا کے ساتھ ملٹری وار لڑ رہے ہیں, تو امریکہ اور چائنا کے ساتھ بھی بھڑ جائیں, وہ بھیڑ ہی نہیں سکتے. مطلب رشیا سے بھی لڑ رہے ہوں گے, امریکہ سے بھی لڑ رہے ہوں گے, چائنا سے بھی لڑ رہے ہوں گے. تو اس اگر امریکہ سے لڑنا ہے اور گرین لینڈ کے معاملے پر سارا کرنا ہے اور ٹیرف کا جواب دینا ہے, تو چائنا کی سپورٹ کے بغیر تو نہیں دے سکتے. اور ایون اگر ایسا نہ بھی ہو, یہ معاملہ رفع دفع بھی ہو جائے, تو یورپین جب وہ اب انسیکیور ہو چکے ہیں, اب وہ امریکنز کے اوپر بالکل ٹرسٹ نہیں کرنے والے. جو ٹرمپ نے کام کیا نا, وہ واقعی تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے. یہ جو لیڈرشپ کا رول ہے نا, یہ ہر کسی کو ہر بار نہیں ملتا. مطلب یورپ اصل تو یورپ ہے نا, دیکھیں امریکہ بھی تو یورپینز نے بنایا نا, تو یورپ نے اپنی کمان جو ہے وہ امریکہ کے حوالے کی, اور امریکہ اینڈ میں ان کو یہ صلاح دے رہا ہے. تو اس لیے اب یورپینز, یہ ٹریڈ وار آگے بڑھتی ہے, گرین لینڈ کا معاملہ کتنا اسکلیٹ کرتا ہے, کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, یورپینز امریکہ پر ٹرسٹ نہیں کرنے والے, یہ اصل بات ہے. اور وہ بالکل تیزی کے ساتھ اپنی اکانومی اور ملٹری کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. سو جناب علی, آپ ذرا ہیڈ لائنز دیکھتے جائیے. یو کے نے اپروو کر دیا ہے چائنا پلان فار میگا ایمبیسی ان لنڈن ڈسپائٹ اسپائی فیئرز, رائٹرز. مطلب بالکل خطرات ہیں کہ بھئی یہ اتنی مسٹیریس ایمبیسی اور اتنی بڑی, مطلب ایک کلا ہے جو وہ بنانے جا رہے ہیں, جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی نہیں آئی تھی, مطلب کائنڈ آف ویسی ہی ہے. اتنی بڑی ایمبیسی کرنا کیا ہے چائنا نے وہاں پر بیٹھ کے, تو وہ اسپائی فیئرز, اور امریکہ نے روکا ہوا تھا, وہ انہوں نے اپروو کر دیا ود ان آورز. ایسے دنیا کے بڑے بڑے الائنسز بھی ایسے ٹوٹتے ہیں. تو جب امریکہ اور اسرائیل میں کوئی پھٹا پڑے گا نا, تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اتنا بڑا الائنس یہ بھی کیسے شیک کرے گا. ابھی تو اسرائیلی لابی نے جھگڑا ہوا نا, اندر سے تو تحریک اٹھ پڑی ہے. وہ پولز جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں. ڈیموکریٹس بھی اب ایک لائن لینا شروع ہو گئے ہیں. تو اگر ان کا یورپ کے ساتھ الائنس ٹوٹ سکتا ہے, تو پھر اسرائیل کے ساتھ بھی ٹوٹ سکتا ہے. BBC, China's mega embassy in London approved by the government after debate over security risk. شدید سیکورٹی رسک اور یہ وہ کے باوجود انہوں نے اپروو کر دی ہے. سیکورٹی رسک فرام چائنا, سپر ایمبیسی, کوئی اس کو میگا ایمبیسی کہہ رہا ہے, کوئی سپر ایمبیسی کہہ رہا ہے. MI5 warns after Starmer approves plan. MI5 نے بھی وارن کیا ہوا ہے. UK approval of China embassy paves way for Starmer Beijing trip. Bloomberg, برطانیہ کے پرائم منسٹر چائنا جا رہے ہیں, جانے سے پہلے انہوں نے یہ اقدام کیا ہے. یعنی ایک بالکل کلیئر سگنل جب بیجنگ کے لیے گیا ہے کوپریشن بڑھانے کے لیے, اتنا بڑا اقدام کر کے جا رہے ہیں نا, تو پہلے ہی سگنل مل گیا ہے کہ اب معاملات کو آگے بڑھانا ہے. اینڈ کینیڈا کے پرائم منسٹر اتنا اہم دورہ, اسٹریٹجک پارٹنرشپ وہی ہے, اسٹریٹجک پارٹنرشپ وہ چائنا اور کینیڈا اس کی طرف جا رہے ہیں, اور چائنا کینیڈا سے آئل بھی خریدنے جا رہے ہیں. فرانس کے صدر نے کہا کہ دنیا جو ہے وہ ایک ایرا وداؤٹ رولز کی طرف جا رہی ہے, ایک ایسا دور جس میں اب رولز نہیں ہوں گے. تو یہ تو 7 اکتوبر کے بعد نظر آنا شروع ہو گیا تھا. اس نے کہا کہ امریکہ یورپ کو سبجوگیٹ کرنا چاہتا ہے, اور یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. وی نیڈ ڈائریکٹ چائنیز انویسٹمنٹ. وہ ابھی جو انہوں نے ورلڈ اکنامک فورم پر خطاب کیا ہے, انہوں نے کہا ہمیں چائنیز انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوگی. انہوں نے بھی چائنا کو یعنی ویلکم کر دیا ہے آفیشلی. ارسلا نے کہا کہ یورپی یونین جب وہ انڈیا کے ساتھ مدر آف آل ڈیل کرے گی. کینیڈا نے کہا کہ ان کے پرائم منسٹر نے کہ میجر چائنیز انویسٹمنٹ کے اوپر جب وہ کام ہو رہا ہے جو ہمارے ملک میں کریں گے. دیکھیں ان کی اکانومیز کا تو ستیہ ناش ہو چکا ہے, اوپر سے امریکہ ٹریڈ وار لانچ کر کے ان کو مزید ڈیمیج کر رہا ہے.
تو اس سمے ان کو کون بچا سکتا ہے؟ چائنا ان کی ضرورت بن گیا ہے. چائنا ان کا اب وہ بتائیں یورپ کا سب سے بڑا جو ایکسپورٹ پارٹنر ہے وہ کون ہے؟ امریکہ سیکنڈ نمبر پر ہے, پہلے نمبر پر چائنا ہے. تو اس وقت چائنا کے پاس دولت ہے, دولت کا مرکز چائنا ہے, تو ان کی اکانومیز کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے, جو کون دے سکتا ہے؟ چائنا. امریکہ تو الٹا ان کو ڈیمیج کر رہا ہے, تو ان کے لیے سروائیول کا مسئلہ پیدا ہو گیا. اور اس وقت خبر یہ ہے کہ 300 ڈچ سولجر جو وہ گرین لینڈ میں ہیں اور ٹریننگ وغیرہ کر رہے ہیں. فرانس کے فارن منسٹر نے کہا کہ گرین لینڈ از ناٹ فار سیل. یہ جناب اس وقت کی صورتحال ہے. تازہ ترین اپڈیٹس ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. آپ نے رائے ضرور کریں. اجازت دیجیے. اللہ